اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرب الہی کا سفر چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ مومنین و مومنات، آج میں اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ سیدات نساء العالمین بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، ان کی جنت جن کے قدموں میں ہے وہ اور کوئی نہیں، حضرت بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری اور پہلی زوجہ، جن کی تربیت بلا شبہ اتنی عظیم تھی کہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہر ادا میں نظر آتی تھی۔ آپ کی ولادت ہاتھی والے سال یعنی عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے یکم جمادی الثانی بمطابق 9 دسمبر مکہ میں حضرت خویلد اور حضرت فاطمہ کے گھر میں ہوئی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے والد بہت بڑے تاجر تھے اور عرب میں ہر شخص ان کے والد کو بہت احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔ عام الفیل کے 20 سال کے بعد فجار کی جنگ میں آپ کے والد شہید ہو گئے۔ جب آپ کے والد شہید ہوئے تو تمام کے تمام کاروبار کی ذمہ داری حضرت بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پر آ گئی۔ آپ نے اتنی دانش مندی کے ساتھ تمام کاروبار کو سنبھالا کہ اگر کوئی بیٹا بھی ہوتا تو شاید اتنا اچھے سے نہ سنبھال سکتا۔ اور بی بی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کو جو لقب ملا تھا، یعنی کہ ملکۃ العرب کا جو لقب ملا تھا، وہ نہ پہلے کسی عورت کو یہ لقب ملا اور نہ ہی یہ بعد میں کسی کو نصیب ہوا۔ آپ انتہائی پاک دامن، پاک سیرت، مہربان اور اتنی زیادہ دانش مند تھی کہ اپنے تمام فیصلے خود اکیلے سے کر لیتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے والد کی وفات کے بعد آپ نے اپنا سارا کاروبار بہت اچھے سے سنبھال لیا اور اس طرح سے سنبھالا کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ مکے میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ نے بھی صادق اور امین کہنا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہر زبان سے ہونے لگی، تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ان کو مال تجارت شام لے جانے کے لیے کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مال شام تو لے جاؤں لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ آپ کی ہر شرط ہمیں منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ شرائط اپنی بتائیں تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں کی اور آپ نے یہ فرمایا، اپنے جو غلام میسرہ تھے اس کو کہا کہ جو کچھ بھی یہ کہیں ان کی بات کو منوعاً اسی طریقے سے مان لیں، چاہے وہ کہیں کہ اس مال کو خسارے میں ڈال دو تو خسارے میں ڈال دیں، چاہے تو فائدے میں ڈالنا ہو تو فائدے میں ڈال دیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال شام تک لے کے گئے اور ان کا غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حرکت پر غور کیا اور واپس آ کر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو تمام واقعات کا تفصیلی جائزہ بتایا۔ تو بی بی سیدہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا کچھ دیکھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں تمام لوگوں سے الگ تھا؟ تو میسرہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے جاتے ہیں، گزرتے ہیں، یعنی کہ سفر میں جو بھی شخص ہے تو اس کا قد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قد و قامت سے چھوٹا نظر آتا ہے، آپ کا قد تمام لوگوں سے بڑا نظر آتا ہے۔ بی بی خدیجہ نے فرمایا اور کیا دیکھا؟ میسرہ نے کہا میں نے دیکھا کہ آپ جب سنگریزوں کو ہاتھ پہ اٹھاتے ہیں تو سنگریزے تسبیح پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر پوچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو درخت سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یعنی کہ سامنے جھک جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ جو خوشبو ہم نے کہیں نہیں سونگی اور دو تین دن تک ہمارے سے خوشبو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پاؤں کے نشان زمین پر، تمام لوگوں کے پاؤں کے نشان زمین پر آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے نشان کچی زمین پر نہیں نقش ہوتے، جبکہ آپ پتھروں کے اوپر سے گزر کے جاتے ہیں تو آپ کے پاؤں کے نشان نقش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کی پیشانی سے ایسا نور نکلتا ہے کہ جو کسی بھی شخص کے چہرے سے نور نہیں نکلتا۔ اس کے بعد بی بی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا اور تم نے کیا دیکھا؟
میسرہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مچھر اور مکھیاں نہیں بیٹھتے جیسے کہ ہم پر بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح آپ کے بال اور ناخن نہیں بڑھتے جیسے ہمارے بڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن میں اتنا اثر ہے کہ کوئی بھی مریض ہو تو وہ شفا پا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کھارے پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالیں تو وہ میٹھا ہو جائے، اور اگر خشک کنویں میں ڈالیں تو کنواں بھر جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر مہر نبوت کا نشان ہے، جو کپڑا ہٹائیں تو نور آسمان سے مل جائے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت سے وہ نور نکلتا ہے جو آسمان کے نور سے مل جاتا ہے۔ اسی طرح سے میسرہ نے تقریباً 24 معجزات بی بی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی کوش گزار کیے، اور بی بی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ان کو بہت غور سے سنا اور بہت اشتیاق سے سنا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی سہیلی نفیسہ بی بی کے ذریعے حضرت ابو طالب علیہ السلام، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، کی طرف شادی کا پیغام بھیجا، اور دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رشتہ لے کر آتے تو دنیا یہ کہتی کہ خدیجہ کی دولت کی خاطر شادی کی ہے، لیکن بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے خواتین کی قدر و منزلت کو ایسے بڑھایا کہ جس دور میں لڑکیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے عورت کا مقام جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی، ان کا نکاح ہوا، جو کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا، اور پھر اس کے بعد 606 عیسوی میں، جو کہ 20 جمادی الثانی 18 دسمبر بنتی ہے، اس تاریخ کو بی بی سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دنیا میں ظہور ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اتنی تعریف فرماتے تھے کہ آپ کی ازواج آپ سے سوال کیا کرتی تھیں کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اتنی زیادہ عزیز کیوں ہیں؟ تو آپ فرماتے تھے، یہ مستند روایات میں مختلف جگہ پہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کو جنت کی سردار قرار دیا ہے۔ یہ 4 عورتیں جو جنت کی سردار ہیں وہ کون ہیں؟ کہ پہلی حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھیں، دوسری حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، تیسری حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں، اور چوتھی جناب بی بی فاطمہ زہرا سیدات النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان 4 میں جو سب سے آخری حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے کہ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھیں تو آپ اپنی مسند سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی جگہ پر حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بٹھایا کرتے تھے۔ تو جب آپ یہ عمل کرتے تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ سے سوال کرتی کہ یا رسول اللہ، فاطمہ زہرا تو آپ کی بیٹی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی جگہ پر کیوں بٹھاتے ہیں اور آپ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو میرے حق میں پسند کیا ہے کہ میری آنے والی ساری اولاد میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے خوش کرے اسے چاہیے کہ فاطمہ کو خوش کرے، اور میری خوشی خدا کی خوشی ہے، اور جو میری فاطمہ کو تکلیف دے گا وہ بلا شبہ مجھے تکلیف دے گا، اور میری ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھر والوں کا دشمن بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیغام رسالت لوگوں کو پہنچا رہے تھے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسایا کرتے اور آپ کو تکلیف دیا کرتے، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو کر جب گھر تشریف لاتے تو بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی مرہم پٹی کرتی اور آپ کو حوصلہ دیتی۔ بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا، یہاں تک کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ جو بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوگا اس کا پچھلا تمام قرضہ معاف کر دیا جائے گا۔ اس طرح بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن دشمنان اسلام کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے، یہاں تک کہ اعلان کیا گیا کہ کوئی بھی شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر والوں سے تعلق رکھے گا اس کو تکلیف دی جائے گی اور اس کو مار دیا جائے گا۔
یعنی کہ مکہ والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا اور آپ کو شب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب ابی طالب میں بہت سخت حالات سے گزرے، یہاں تک کہ کھانے پینے کا سب سامان ختم ہو گیا۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ خوراک کی اس قدر کمی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم کی جلد بہت باریک ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والے خصوصاً بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ درختوں کے پتے کھانے پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ جب پتے کھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد اتنی نازک اور اتنی باریک تھی کہ جہاں جہاں وہ پتا جاتا وہاں پر نظر آتا۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر اس وقت 5 سال تھی جب آپ پر یہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹے۔ 26 رجب کو حضرت ابو طالب علیہ السلام انتہائی تکلیف کی حالت میں جہان فانی سے کوچ کر گئے، اور پھر 10 رمضان کو حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ حضرت بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی ان تنگ حالات اور تنگ دستی میں دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف چلی گئیں۔ آپ نے جانے سے پہلے وصیت فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری پوشاک کو میرا کفن بنائیے گا، اور میرے جانے کے بعد میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کے ان 2 بہت بڑے محسنین کے جانے کا بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی کہ غم کا سال قرار دیا۔